بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ختم نبوت کو سبق نمبر 5، وحی، الہام اور کشف کا شرعی معنی اور ان میں قادیانی تحریفات۔ نمبر 1، وحی۔ اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو۔ اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں۔ فرشتہ کا واسطہ ہونا ضروری نہیں ہے جو اولیاء پر ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیائے صالحہ کہتے ہیں جو عام مؤمنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ کشف اور الہام اور رؤیائے صالحہ پر لغتاً وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے۔ کما قال تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، الہام۔ کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کہ من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے، اور جو علم بغیر حس اور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہبت ربانی ہے اور فراست ایمانی، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ نمبر 3، کشف۔ عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور اشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کشاف اصطلاحات الفنون صفحہ نمبر 1254 پر لکھتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا چاہیے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔ نمبر 4، وحی اور الہام میں فرق۔ وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے، اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ اولیاء معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاء کا الہام دوسروں پر حجت نہیں، اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو وہ از قسم بشارت یا از قسم تفہیم ہوتا ہے، احکام پر مشتمل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام، اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور افہام کے لیے ہوتی ہے جو نسبت رؤیا صالحہ کو الہام سے ہے، وہی نسبت الہام کو وہی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رؤیا صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے، اسی طرح الہام درجہ میں وحی نبوت سے فروتر ہے، اور جس طرح رؤیا صالحہ میں ایک درجہ کا ابہام اور اخفاء ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مبہم ہوتا ہے، اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الاعلام بمعنی الکشف والوحی والالہام، مندرجہ احتساب قادیانیت، جلد نمبر 2، از حضرت کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 5، انقطاع وحی نبوت۔
حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سلسلے میں اکابرین امت کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا، آج ہمارے پاس وحی نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان ہے۔ نمبر 2، نیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل کلام کے ذیل میں فرمایا، اب وحی منقطع ہو چکی اور دین الہی تمام ہو چکا، کیا میری زندگی ہی میں اس کا نقصان شروع ہو جائے گا؟ نمبر 3، صحیح بخاری صفحہ نمبر 360 جلد نمبر 1 میں اسی مضمون کا کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں حضرات سے منقول ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کی زیارت کر آئیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تینوں وہاں گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ دیکھو ام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مقدر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، لیکن میں اس پر روتی ہوں کہ آسمانی خبریں ہم سے منقطع ہو گئی۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، وَلَكِنْ أَبْقَى إِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ۔ نمبر 5، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لِأَنَّ بِمَوْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم انقطع الْوَحْيَ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے۔ نمبر 6، ایسے مدعی کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تحریر فرمایا ہے، اور جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا معتقد ہو وہ باجماع مسلمین کافر ہے۔ بحوالہ ختم نبوت صفحہ نمبر 13-22 از حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ قادیانی گروہ کشف و الہام اور وحی میں تحریف نہیں کرتے بلکہ تلبیس کرتے ہیں کہ نہ صرف کشف و الہام بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جاری مانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نام نہاد وحی کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے، حالانکہ تذکرہ قرآن مجید کا نام ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ ان آیات میں تذکرہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کے مجموعہ کا نام قرآن رکھتے تو مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا۔ انہوں نے قرآن مجید کا غیر عرفی نام چرا کر مرزا کی وحی پر چسپاں کر دیا اور اسی تذکرہ کے پہلے صفحہ پر عنوان قائم کیا، تذکرہ یعنی وحی مقدس رؤیا و کشوف حضرت مسیح موعود۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے وحی نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ اس تذکرہ کا حجم 818 صفحات ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی خرافات کو جمع کیا گیا ہے۔ غرض قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے وحی نبوت کو جاری مانتی ہے، حالانکہ اوپر گزر چکا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا مدعی نبوت ہے اور یہ بجائے خود مستقل کفر ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ہزارہ عبارتوں میں سے چند عبارت ملاحظہ ہوں جس میں مرزا قادیانی نے اپنے لیے وحی کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 1، پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے۔
کتاب تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 6، خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 95۔ پھر آگے لکھتے ہیں نمبر 2، خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو طبع ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز مرزا کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 431 جلد نمبر 3، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 1، خزائن صفحہ نمبر 206 جلد نمبر 18، ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 307 308، حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 261، انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 572۔ نمبر 3، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں وہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، خزائن صفحہ نمبر 406 407 جلد نمبر 22۔ نمبر 4، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں، ایسے ہی بغیر فرق ایک ذرہ کہ خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 210، ضمیمہ النبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 310، حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 296، انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559، مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 435 جلد نمبر 3۔ نمبر 5، میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 154۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی اپنے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے بھی مدعی ہیں۔ نمبر 6، یعنی میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک جو اس کو پاوے اور دیکھے۔ اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے حاشیہ منع۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 103، خزائن صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 22۔ نمبر 7، اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 137، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 575۔
اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک انہی کے طرز پر مرزا قادیانی کو بھی معصوم ہونے کا دعویٰ ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 674۔ نمبر 8، اور میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور عنقریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی نہایت مقدس مذہبی کتاب ہے جسے خود مرزا قادیانی کے پیرو بھی محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں، اور مرزا قادیانی اپنے تقدس کو قرآن کے مثل ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 9، نحن نزلناہ وانا لہ لحافظون، تذکرہ صفحہ نمبر 107، طبعہ 4 ربوہ طبعہ چہارم۔ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جسے مرزا قادیانی نے معمولی تصرف کے ساتھ اپنی ذات پر چسپاں کیا ہے۔ گویا جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر خطا و خلل سے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک وہی تقدس مرزا قادیانی کو بھی حاصل ہے۔ نمبر 10، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تذکرہ صفحہ نمبر 378، 394 طبعہ چہارم۔ اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وہی ہے جو اس مرزا پر نازل کی جاتی ہے۔ علماء شریعت کی طرح تمام صوفیاء بھی اس پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ البتہ نبوت و رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں کہ جو اولیاء امت کو عطا کیے جاتے ہیں، مثلا کشف اور الہام اور رؤیا صادق کا سچا خواب اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں، وہ ہنوز باقی ہیں، لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں، اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ نبی کا تو خواب بھی وہی ہے، روی الانبیاء وحی بخاری، مگر ولی کا خواب اور الہام شرعاً حجت نہیں۔ نبی کے خواب سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے، مگر ولی کے الہام سے قتل کا جواز تو درکنار، اس سے استحباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ غرض کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا کشف الہام شرعی مسئلہ کے اثبات کے لیے کوئی مستقل دلیل نہیں۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصلت بادشاہ اور وزیر کی سی پائی جائیں تو اس بنا پر وہ شخص بادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی اس بنا پر بادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے اور اپنے کو وزیر اور بادشاہ کہنے لگے تو فوراً گرفتاری کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائد ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نبوت کا کوئی جزو سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی اور سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ البتہ اجزاء نبوت میں سے ایک جزو مبشرات باقی ہے، یعنی جو سچے خواب مسلمان دیکھتے ہیں، یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ ایک جزو مبشرات باقی ہے جس کی تشریح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں جزو ہے۔ نمبر 6، ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ عبرت کی جگہ ہے کہ ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیانات کے بعد بھی بجائے اس کے مرزائی قلوب میں زلزلہ پڑ جاتا اور وہ ایک متنبی کا کاذب کو چھوڑ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے۔ ان کی جسارت اور تحریف میں دلیری اور بڑھتی جاتی ہے۔
وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ ادھر حدیث میں سلسلہ نبوت کے انقطاع پر یہ صاف ارشاد ہوتا ہے، اور ادھر قادیانی دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقائے نبوت ثابت ہو گیا۔ ان هذا لشیء عجاب، کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہے جس سے نفس نبوت کا بقا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہو تو اس کو پانی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح نبوت کے ایک جزو کو باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فلسفہ اور سائنس کے دور میں ایک مدعی نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس کے جزو اور کل کا بدیہی اور امتیاز معلوم نہیں، وہ کسی شے کے ایک جزو موجود ہونے کو کل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ایک جزو مثلا اللہ اکبر کو پوری نماز، اور وضو کے ایک جزو مثلا ہاتھ دھونے کو پورا وضو کہا جائے۔ اسی طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان اور 1 منٹ کے روزہ کو ادائے روزہ کہا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبوت کی یہی برکات ہیں کہ کسی شے کے ایک جزو کے وجود کو کل کا وجود قرار دیا جائے اور جزو پر کل کا اطلاق درست ہو جائے، تو پھر ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہوگا، اور کھانے کے 20 اجزاء میں سے ایک جزو نمک ہے تو نمک کو کھانا کہنا بھی روا ہوگا۔ نمک کو پلاؤ اور پلاؤ کو نمک کہا جائے تو کوئی غلطی نہ ہوگی، اور پھر تو شاید ایک دھاگا کو کپڑا کہنا بھی جائز ہوگا، اور ایک انگلی کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کو چارپائی بھی کہا جائے، اور ایک میخ کو کوڑ بھی۔ کیا خوب نبوت ہو تو ایسی ہو کہ تمام بدیہات ہی کو بدل ڈالے۔ پس اگر ایک اینٹ کو مکان اور نمک کو پلاؤ اور ایک دھاگا کو کپڑا اور ایک رسی کو چارپائی اور ایک میخ کو کوڑ نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے 46ویں جزو کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے۔ رہی پانی کی مثال کہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی ہی کہلاتا ہے اور پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے، سو یہ ایک جدید مرزائی فلسفہ ہے کہ عقل مندوں نے پانی کے ایک قطرہ کو پانی کے ایک جزو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا۔ جو شخص علم کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرہ میں اجزاء مائعہ پورے موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاء زیادہ ہیں اور قطرہ میں کم مقدار میں موجود ہیں، مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک قطرہ میں پانی کے دونوں اجزاء جن کا جدید فلسفہ ہائیڈروجن اور آکسیجن نام رکھتا ہے موجود ہے، اس لیے پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاء نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پانی کے اجزاء وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ تو جس طرح تنہا ہائیڈروجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے اور تنہا آکسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، اسی طرح نبوت کے کسی جزو کو نبوت کہنا بھی غلطی ہے۔ یہ محض لچر اور ناقابل ذکر بات ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہونے سے نبوت کا بقا ثابت کر ڈالا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔